اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ بلیس یو آل۔ بیٹا، یہ آپ کا مطالعہ قرآن حکیم کا لیکچر ہے۔ اپنی مطالعہ قرآن حکیم کی کتاب کھول۔ بیٹا، ہم قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم نے ریڈنگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اب آج کل قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے۔ پیج نمبر 22 پہ آ جائیں۔ ڈیٹ 12 اپریل 2021، دن سوموار۔ پوائنٹ نمبر آپ کا 4 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قافلہ والوں کا سلوک، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قافلہ والوں نے کیا سلوک کیا۔ سورہ یوسف آیات 19 تا 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا۔ فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا۔ فادلی دلوہ، اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا۔ قالا یا بشرا، اس نے کہا خوشخبری ہو۔ ھذا غلام، یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے۔ واسرہ بضاعۃ، اور ان لوگوں نے انہیں تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ کو خوب علم تھا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وشروہ، اور ان لوگوں نے ان کو بیچ ڈالا۔ بثمن بخس دراہم معدودات، بہت کم قیمت میں، گنتی کے چند درہموں کے بدلے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان لوگوں کو ان میں کوئی دلچسپی نہ تھی، یعنی کہ کوئی انٹرسٹ نہ تھا کہ وہ کون ہیں، انہوں نے ان کو بیچ ڈالا بہت تھوڑی سی قیمت پر۔ صفحہ نمبر 24 پہ آ جائیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کا حسن سلوک۔ سورہ یوسف آیات نمبر 21 تا 22۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور جس شخص نے ان کو مصر میں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، اسے عزت سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ عطا فرمائی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم انہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا، خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا کا برا سلوک۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 تا 29۔ وراودتہ اللاتی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے اس نے ان کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا۔ وغلقت الابواب،
اور اس نے دروازے بند کر دیے۔ وقالت اور کہنے لگی حیت لک یوسف جلدی آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور یقیناً اس عورت نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے۔ کذالک، ایسا اس لیے کیا گیا، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، یعنی کہ وہ ایک نبی اور پیغمبر تھے۔ واستبق الباب، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے ان کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے اس عورت اس کے شوہر عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اگلی لائن تھی قالت، عورت بولی ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اس کی کیا سزا ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے اور دردناک عذاب دیا جائے۔ بیٹے ہم آج 25 آیات تک ٹرانسلیشن کریں گے۔ آیت نمبر 19 سے 25 آیات کی ٹرانسلیشن، آپ نے اس ٹرانسلیشن کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اور مجھے آپ نے اس کی ویڈیو بنا کر بھی سینڈ کرنی ہے، مجھے سنانی ہے۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔